بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم میں سے بہت سے انسان یا پھر سبھی مسلمان موت پر پورا یقین رکھتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ موت کے بعد اس دنیا میں کیے گئے ہمارے کاموں پر اللہ تعالی ہم سے سوال و جواب کریں گے۔ لیکن سوال و جواب کا یہ عمل کس وقت شروع ہوتا ہے؟ کیا جب انسان دنیا سے جوں ہی آنکھیں بند کرتا ہے اس کی موت واقع ہوتی ہے، اسی وقت حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے؟ کیا جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر میں پہلی رات حساب ہوتا ہے، یا پھر جب قیامت آئے گی تبھی سب کا حساب ہوگا؟ یہ سوال لیے ایک ہندو شاعر اور گرافک ڈیزائنر جو کہ نوجوان لڑکا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے موجود تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال پوچھا گیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا انتہائی شاندار جواب دیا۔ چونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ پہلی بار آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال پوچھنے والے لڑکے نے کیا سوال کیا۔ My name is Sahil. I'm a graphic designer. I'm a poet. May peace be on you, Dr. Zakir. I always wanted to say this. I've got a chance by God's grace today. I love you, Dr. Zakir. I love you very, very much. And I thank you. May peace be on you too, brother. And I thank you I too love you, brother. I too love you, brother. سوال کرنے کے لیے آنے والے ہندو لڑکے نے اپنا نام ساحل بتایا اور کہا کہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک گرافک ڈیزائنر ہے اور ساتھ میں شاعری بھی کرتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا تھا کہ مجھے آج یہاں پر آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کے ابھی یہ کلمات یا الفاظ سنے ہی تھے کہ سوال ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی نشست چھوڑ کر مائکروفون کے سامنے آ گئے اور جواب میں کہا کہ آپ پر بھی بہت سلامتی ہو اور میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس لڑکے نے اپنا سوال کرنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے، میرا یہ چھوٹا سا سوال ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک میں جو بات کہی گئی ہے لوگ اس کو اس کے برعکس سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں کچھ اور کہا گیا ہے، لوگ تو کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ انہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے بھی سنا ہے کہ جو ہی قبر میں جائیں اور قبر میں پہلی رات ہوتی ہے تو اسی رات کو حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات میں ہی مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، کچھ پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم سب کا یہ یقین ہے، مگر کیا ہمیں قبر کے اندر پہلی رات کو ہی زندہ کر دیا جاتا ہے یا پھر قیامت کے دن سب کو زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت تحمل کے ساتھ اس لڑکے کا سوال بڑے غور سے سن رہے تھے۔ And there's a slight bit of confusion between the word of God and the people who believe the concept of Judgment Day. Like there is a small question. We believe like the Muslims believe that on the Judgment Day, the dead will be put life in them. And some of the Muslims believe that it will be on the first night in the grave that the dead will be put life, and there'll be azab and questions and answers in the grave. So I just wanted to clarify this. That's it. The brother asked the question that the difference of opinion, will life be put on the day of judgment, resurrected, or will it be in the qabr? Brother, ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو مختصر دہرایا اور پھر جواب دینا شروع کیا، اور سب سے پہلے کہا کہ قبر کے عذاب سے متعلق بہت سی کئی اہم مستند احادیث موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر ذی روح کو ایک روز موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ ہر جاندار کو ایک روز موت تو ضرور آئے گی۔ اور اسی آیت کا اگلے حصے کا ترجمہ ہے کہ حتمی حساب و کتاب روز محشر یعنی کہ قیامت کے روز ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح الفاظ میں کہا کہ فائنل ججمنٹ یعنی کہ حتمی حساب کتاب تو روز محشر یعنی کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اس کے بعد ہی سبھی انسانوں کا ہوگا۔
لیکن اگر سبھی کا حساب کتاب قیامت کے روز ہونا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں کیسے عذاب دیا جائے گا اور قبر میں ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے، یا پھر ہم قبر میں زندہ ہوں گے اور پھر مارے جائیں گے اور پھر روز محشر پر دوبارہ زندہ کر کے ہم سے سوال و جواب ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب بھی خود ہی دیا۔ Brother, if you read the hadith, there is mention of the azab of qabr. Allah says in the Quran, in Surah Imran, chapter number 3, verse number 185, that kullu nafsin za'iqatul maut. Every soul shall have a taste of death, but the final recompense will be on the day of judgment. This life is just mere chattels of play and deception. But the final hisab kitab, final judgment is on the day of judgment. What we have to do, we may get part of the punishment in this world. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں جو انسان اچھے کام کرے گا اسے قیامت کے روز اس کا اچھا صلہ ملے گا، اور جو انسان برے کام کرے گا اس کو قیامت کے روز اس کا برا صلہ ملے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص برے کام کرتا ہے تو اس دنیا میں بھی اس کا برا صلہ ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عذاب کا حصہ یا پھر ہماری زندگی کی کچھ گناہوں کا خمیازہ یا صلہ ہمیں زندگی میں ملتا ہے، کچھ قبر میں جا کر ملتا ہے، اور کچھ رہ جانے والا قیامت میں روز محشر قیامت کے روز دیا جائے گا۔ اور جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا وہ فائنل ہوگا، وہ حتمی ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اور ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سمجھیے کہ فائنل حساب کتاب کے بعد کس کے ٹوٹل کتنے نمبر آئے یہ بات قیامت کے روز معلوم ہوگی، لیکن اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی اور قیامت کے بعد بھی ملے گی۔ اسی طرح سے نیک کاموں کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا اور قیامت کے روز بھی ملے گا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ What we have to do, we may get part of the punishment in this world, part of the reward in this world, part of the reward in the qabr, part of the azab in the qabr, but the final, ultimate judgment is on the day of judgment. The final total of good and bad will be recorded on the day of judgment, and then based on your deeds you will either go to heaven or hell. Some of this will be given in this world, some in the grave, but the final accounting will be on the day of judgment. Hope that answers the question. Thank you. انہی جملوں کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا یہ جواب مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہے، قبر کے عذاب کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا آپ اپنی قبر کے عذاب اور اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ضرور بتائیے کہ دن میں کتنی بار آپ کو اپنی قبر کا خیال آتا ہے اور آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قبر میں اپنے عذاب سے بچانا، اور آپ اپنی زندگی میں ایسے کتنے گناہ ہیں جنہیں کبھی ترک کر دیتے ہوں یہ سوچ کر کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں اس کا عذاب نہ دے۔ بلا شبہ قبر کا عذاب ایسا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے افسوس کریں گے اور شرمندہ ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اس وقت میں یہ گناہ کرنے کے بجائے اپنا وقت کسی نیکی کے کام میں صرف کر لیا ہوتا۔ دوستو، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب میں مبتلا نہ کرے اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز مستقبل میں بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے والدین سے بے حد پیار اور ان کا احترام کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ اللہ حافظ۔